أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين قل انفقوا، اور ان سے کہیے منافقوں سے کہ تم خرچ کرو طوعاً اپنی خوشی سے، او کرہن یا ناگواری سے، لن یتقبل منکم ہرگز تم سے یہ خرچ کرنا قبول نہیں کیا جائے گا، انکم بلا شک و شبہ تم کنتم قوماً تم ایسے لوگ ہو فاسقین جو بے حکم ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ بغیر اعتقاد کے تمہارا خرچ کرنا بھی قابل قبول نہیں۔ مفسرین میں سے جو اس آیت کے بالکل ظاہر پر گئے ہیں وہ بڑی سخت بات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ منافق آدمی کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اگرچہ طوعاً اپنی خوشی سے دے، خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ نے کہا ہے تو بھی ہم اجر نہیں دیں گے، تو بھی ہمیں قابل قبول نہیں۔ تو کہتے ہیں پہلے تو اپنے آپ کو منافقت سے پاک کرے، وگرنہ اگر منافقت کا مرض ہے انسان میں اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، اللہ نے کہا ہم قبول نہیں کرتے، ہم نہیں لیتے۔ بڑی شدید بات ہے کہ آدمی میں نفاق کا مرض علیاذ باللہ پایا جاتا ہو اور وہ نیکی کے کاموں میں بظاہر لگا ہوا ہو، اور نمازیں بھی اس کے منہ پہ خدا کے فرشتے مار دیں، اور اس کی ایک پائی رتی اللہ کے دربار میں قبول نہ ہو، اور وہ زندگی بھر یہی سمجھتا رہے کہ میں تو بہت نیکی کے کام میں نے کر لی۔ جو مفسرین بالکل اس کے ظاہری معانی پہ گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بڑی وعید ہے ان انسانوں کے لیے جن میں نفاق کا مرض ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، نمازوں کو ان کے اوقات سے ٹالنا، اللہ کے ذکر میں کثرت نہ کرنا، اور اسی طرح بہت سی چیزیں جو نفاق کے زمرے میں آتی ہیں وہ سب کی سب اس پہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا خوشی سے خرچ کرو او کرہن، یا یہ کہ ناگواری سے، ناخوشی سے۔ مثلاً منافق خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے، کبھی کبھی جبراً خرچ کرنا پڑ جاتا ہے، حکومت کا بوجھ پڑ جاتا ہے، ٹیکس کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اسلامی حکومت میں اسے زکوٰۃ ادا کرنا پڑ جاتی ہے اور بڑی مشکل سے، اور کبھی کبھی دل میں خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلو جی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اللہ نے کہا دونوں صورتوں میں ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ تم ایسی قوم ہو جو فاسق ہو، منافق۔ اور جن مفسرین نے یہاں پر فاسق کا ترجمہ کافر سے کیا ہے وہ اور بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر انسان کا مال اللہ قبول نہیں کرتا، چاہے وہ اپنی خوشی سے خدا کی راہ میں خرچ کرے اور چاہے وہ جبر سے خدا کی راہ میں خرچ کرے، کیونکہ اس انسان نے بنیادی طور پر اللہ سے جنگ مول لے رکھی ہے، اللہ کی توحید کا وہ قائل نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا، یہ خرچ کرنا اسے نفع نہیں دے، پکڑا جائے گا خدا کے۔ اس لیے قومن فاسقین اللہ نے فرمایا کہ جب تک ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے تب تک اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کام نہیں آئے گی۔ ایمان اور عقیدے کو درست کرے، نفاق کو دل سے نکالے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتماد، ختم نبوت پہ یقین، اور اللہ پہ یقین، اللہ پہ بھروسہ، اور اسی طرح تقدیر کا ماننا، آخرت کا، فرشتوں اور کتابوں کا، ان سب چیزوں کا ایمان رکھے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اپنی خوشی سے تو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، اور تباً جی نہیں چاہتا اپنے جی پہ جبر کر کے زکوٰۃ دیتا ہے تو بھی اللہ اسے ثواب دے گا، اس لیے کہ اس انسان نے بہرحال اللہ کے لیے ایک فرض کی ادائیگی تو کی نا۔ نہیں جی چاہتا تھا، ہر وقت جی تھوڑا ہی چاہتا ہے، فرض نماز بسا اوقات نہیں جی چاہتا پڑھنے کو تو آدمی اب کیا کرتا ہے، اپنے اوپر جبر کر کے اٹھتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، اس سے تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کیوں اللہ قبول نہیں کرے گا؟